الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ زکوٰۃ کے مسائل سے آپ حضرات کو روشناس کرایا جا رہا ہے، تو آئیے آج گفتگو کرتے ہیں چوتھے مسئلے کی طرف کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ باپ، دادا، پردادا، نانا، اسی طرح دادی، نانی وغیرہ، لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے، پوتیاں وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ غلام باندی اپنے آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صاحب نصاب مالدار ہے کوئی آدمی، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مالدار ہے کوئی چھوٹا بچہ، کسی مالدار کا بچہ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سادات، بنو ہاشم، آل ہاشم، آل عباس وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام جو ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی رقم سے کیا تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغی جماعت یا کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جو کسی تنظیم کے اعتبار سے ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہ اس پیسوں کو استعمال کر کے جماعت میں جا سکتا ہے۔ اپنے باپ، دادا، لڑکوں اور پوتوں کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا نہ ہوگا، بلکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی ان کی۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سادات، بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جو کہ اور اسی طرح صدقات واجبہ بھی ان کو دینا جائز نہیں ہے، جو خاندان رسول ہوتے ہیں۔ بنو ہاشم سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس سے مراد 5 خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد۔ ابو لہب بھی اگرچہ بنو ہاشم میں سے ہے، لیکن اس کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے۔ کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پاگل اور ناسمجھ کوئی آدمی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم مسجد وغیرہ میں لگانا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی مال سے میت کی تجہیز اور تکفین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر سخت ضرورت ہو اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو کسی غریب مستحق کو وہ رقم دے دی جائے، پھر وہ اپنی طرف سے اس کی تجہیز و تکفین کر دے، اس طرح سے جائز ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر ضروری ہوتا ہے اس مال کو مال کا مالک بنانا، اور وہ انسان مر چکا ہے، مالک نہیں بن سکتا، لہٰذا میت کے قرض کو ادا اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے مال سے فقیر، غریب، مسکینوں کی دعوت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں مالک نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے بعض مدارس کے اندر محتممین و منتظمین حضرات بیٹھ کر کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں بٹھا کر کے، تو اس میں کلی طور پر ان کو مالک نہیں بنایا جا رہا ہے، اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یا تو ایسی جگہ پر رقم کے اندر تملیک کر لیں، ان کو مالک بنا دے کسی بھی اعتبار سے، یا پھر زکوٰۃ کے پیسے ایسی جگہوں پر خرچ نہ کریں۔ زکوٰۃ کو دیا، کسی فقیر کو ایک مکان دیا عارضی طور پر رہنے کے لیے، پھر اس سے کرایہ جو وصول ہو رہا ہے تو زکوٰۃ کی نیت کر لی کہ بھئی یہ جو پیسہ دیتا مجھ سے، میرے سے یہ زکوٰۃ لے رہا ہے اور اس کو ادا کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہسپتالوں کے اندر زکوٰۃ دینا، اس کی تعمیرات میں خرچ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ دوائیوں کے لیے اس رقم کی گنجائش دی گئی ہے۔ مسجد یا مدرسے کے مقدمے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، البتہ اسے اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو کسی غریب کو وہ پیسے دے دیے جائیں اور وہ پھر ان کو مدرسے میں دے دے، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ دینا یہ دوہرا اجر رکھتا ہے،
ایک تو زکوٰۃ دینے کا، اور ایک غریب نادار طلبہ پر خرچ کر کے ان کی تعلیم کے انتظام کا، دین کے تبلیغ کا وہ لوگ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جس مدرسے میں زکوٰۃ کا مصرف نہ ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم حج میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی مستحق آدمی ہے اور اس کو دے دیے گئے، پھر وہ نفل حج کر رہا ہے یا فرض حج ادا کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ زکوٰۃ کی رقم اگر رمضان چوری ہو گئی تو جب اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، مال ضائع ہو گیا، تو زکوٰۃ بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اصل تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال کے اندر، 1 سال جب اس مال کے اوپر گزر جائے، لیکن رمضان میں دینے سے 70 گنا یا 700 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ البتہ اس سے بھی زیادہ ثواب جب ملتا ہے جب کہ فقیروں کو ضرورت ہو، ان کو تنگی محسوس ہو، تب اگر ان کی ضرورت میں ان کو خرچ کیا جائے گا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اس میں ایک آخری مسئلہ آتا ہے جو مدارس کے اندر چلتا ہے، حیلہ تملیک۔ حیلہ کے معنی خود بہانے کے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ حیلہ کرنا یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہی ہے کہ غریبوں کے اوپر خرچ کیا جاوے، لیکن شریعت نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے۔ البتہ جو مروجہ حیلہ تملیک مدارس کے اندر قائم ہے وہ کسی بھی روح سے جائز نہیں ہے۔ کیا کیا شکلیں ہیں مدارس کے اندر؟ مدارس کے اندر شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک طالب علم کو بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں لاکھوں روپیہ تھما دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے باقاعدہ اس بات کی تلقین ہوتی ہے کہ اس کو آپ مدرسے میں دے دیجئے، تو زبردستی آپ نے اس سے وہ مدرسے میں لے لیے، جبکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ پیسے کیسے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ حیلہ تملیک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو حیلہ تملیک کرنا ہی ہے تو اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے انداز سے کیجئے۔ جیسے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی غریب آدمی سے بات کیجئے اور ایک بہت بڑے مالدار سے بات کیجئے۔ آپ مالدار سے یہ کہیے کہ آپ کے پاس فلاں فقیر 1 لاکھ روپے لینے کے لیے آئے گا ادھار، آپ اس کو دے دینا، اور آپ فقیر سے کہیں کہ بھئی مدرسے کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ دے دو۔ وہ منع کرے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ ان سے کہو کہ فلاں آدمی سے جا کر کے لے لو۔ وہ اس مالدار آدمی سے جا کر کے 1 لاکھ روپے لے لے گا، اب وہ لا کر کے ان کو مدرسے میں دے دے گا۔ اب فقیر کے اوپر قرض ہو گیا، مدرسے کے پاس جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اب اس فقیر کی زکوٰۃ، اس فقیر کے اوپر جو قرض ہو گیا تھا اس کو ادا کرنے کے لیے ہم فقیر کو دے دیں گے اور فقیر اس مالدار کو دے دے گا۔ شاید اس سے بہترین تملیک کا کوئی طریقہ، حیلہ اور بہانہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے مدارس کے اندر جو داخلہ فارم ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنی طرف سے معتمم صاحب کو اپنا وکیل بناتا ہوں، زکوٰۃ کا فطرے کا جو پیسہ آئے گا معتمم صاحب خود اس کے وکیل ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ صرف لکھنا اور تحریری طور پر کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس طالب علم کا اس مال کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک طالب علم کا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا جائے، اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، وہ اس کا مالک بن جائے، پھر وہ اگر چاہے تو مدرسے کے اندر اس کو دے سکتا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں کرنا چاہیے، اور جو غلط طریقے رائج ہیں حیلہ تملیک کے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔